اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض عنا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ اور ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں بیٹے اور بیٹیاں تجویز بلا سند تجویز کر رکھی ہیں، اور وہ پاک برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پس اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101، 102، 103 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ جتنے باطل پرست تھے اور ان کے غلط عقائد تھے، اللہ نے ان عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ جتنے بھی اس زمانے میں تھے اور آج بھی ہیں، غلط عقائد کے فرقے اور مذاہب تھے، اور ان کے جو غلط عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ شیطان کو لوگ پوجتے تھے۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ شیطان کو تو پوجتے نہیں، بتوں کو پوجتے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، تو شیطان کو پوجنا کیسا ہوا؟ تو دیکھیے، حقیقت اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں شیطان کی ہی پوجا ہے۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا، آپ شیطان کی پوجا مت کرو، شیطان تو خدا کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ شیطان تو خدا کا نافرمان ہے، اور شیطان رحمان کا نافرمان ہے، تم شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو، شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، بلکہ تم شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہو، شیطان تو خدا کا نافرمان، رحمان کا نافرمان ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنے معبودان باطل ہیں، تمام معبودان باطل کا سرا شیطان سے ہی لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے عہد کیا تھا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے بہکاؤں گا، اور آپ اپنے بندوں میں سے شکر گزار بندے نہیں پائیں گے۔ تو شیطان یہ عہد کر کے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ کمبخت لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ خدا کے لیے یہ بیوی قرار دیتے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ خدا کے لیے یہ لوگ بیٹا قرار دیتے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ یہ کفار و مشرکین لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس سے بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ تو کسی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے، زمین و آسمان کا خالق و مالک موجد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ ہم لوگوں کو جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو سامنے نمونہ رکھنا پڑتا، ماڈل رکھنا پڑتا، بغیر نمونے کے ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے بغیر نمونے کے سارے انسانوں کو پیدا کیا،
آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، ساری چیزوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اگر نمونے کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے، یہاں دیکھیے سارے لوگوں کی شکلیں، چہرے، آنکھ، ناک، کان، قد و قامت سب کی الگ الگ ہے، کسی کی شکل و صورت ملتی جلتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سب کوئی لمبا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کسی کی ناک اونچی، کسی کی جو ہے ناک نیچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ماڈل سامنے رکھ کر کے بناتے انسانوں کو تو سب انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے، حالانکہ کوئی انسان کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، ہر ایک کی شکل و صورت الگ الگ ہے۔ زمین کے لیے کوئی ماڈل نہیں تھا، زمین اللہ نے پیدا کی۔ آسمان کا کوئی ماڈل نہیں تھا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا موجد ہے، خالق و مالک ہے، اور اس کے سامنے کوئی نمونہ اور اس کے سامنے کوئی نظیر نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ نے پیدا کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو پیدا کیا، تمہارا خالق و مالک ہے۔ جب تمہارا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، تو تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کی پوجا کیوں کرتے؟ تو انسانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پوجا کرنا، اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، عقل سے بعید بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے جو ہے، پانی کو اللہ نے پیدا کیا، پانی کی پرستش کر رہی ہے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کی پرستش کر رہی ہے، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، ستاروں کی پرستش کر رہی ہے، یہاں تک کہ حقیر سے حقیر چیزوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا خالق و مالک اس کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 آیات میں سے کل 2 آیات پڑھی گئی تھی، اور جو تیسری آیت پڑھی گئی اس کا اور دوسری 2 آیتوں کا مضمون چونکہ ایک تھا، ملتا جلتا تھا، اس لیے میں نے کل والی آیت ہی آج پڑھ دی تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، اور آگے کی جو آیت ہے اس کا مضمون بالکل الگ ہے۔ جب میں رات کو مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ 104 نمبر کی آیت کا مضمون بالکل الگ ہے، اور یہ 3 آیات جس وقت پڑھی گئی اس کا مضمون بالکل یکساں ہے، ملتے جلتے مضامین ہیں۔ اس لیے میں نے کل والی آیت اور آج ایک آیت ملا کر کے 3 آیت پڑھ دی، اور اس کا خلاصہ میں نے پھر سے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت